السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی خاتم الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین پر انگنت و بے شمار درود و سلام کے بعد، آج کے اس درس یا اس مجلس کا جو ٹاپک ہے وہ اہم بھی ہے اور شاید آپ لوگوں کو عجیب بھی لگے، لیکن ہماری زندگی اور ہماری حقیقت کو لے کر کے انتہائی اہم ہے۔ اور وہ موضوع میں نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 سے اخذ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سب اللہ کے بھکاری ہو۔ یہاں بھکاری معروف ہے، فقراء تو لفظ عربی ہے، اس کو اگر آپ ایک دم سٹیک ترجمہ کریں گے تو بھکاری کا معنی فٹ ہوتا ہے۔ تم سب کے سب اللہ کے بھکاری ہو۔ اس جملے میں اللہ کا کوئی بھی بندہ مستثنا نہیں۔ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ جو کمزور ہیں، جو بے بس ہیں، وہ تو محتاج ہوتے ہیں، جو کمزور بے بس نہیں وہ محتاج نہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا ایھا الناس، اور ایھا الناس میں بڑی سے بڑی شخصیت اور چھوٹی سے چھوٹی شخصیت شامل ہوتی ہے، نیک سے نیک شخصیت شامل ہے اور برے سے بری شخصیت بھی شامل ہے۔ اس لیے اس یا ایھا الناس میں نبیوں کی جماعت بھی شامل ہے، ولیوں کی جماعت بھی شامل ہے، صالحین کی بھی جماعت شامل ہے، صدیقین کی بھی جماعت شامل ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ تمام کے تمام مکلف اور غیر مکلف سب کے سب جو ہے اللہ کے محتاج ہیں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ غنی ہے، غنی کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز، جس کو کسی کی حاجت نہ ہو۔ اللہ مطلق طور پہ بے نیاز ہے، اور بندوں میں نسبتاً کوئی بے نیاز ہو، اس لیے کہ جس کے پاس اس کی ضرورت کی چیز موجود ہے وہ غیروں سے بے نیاز، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں، دوسروں کے پاس ہیں، تو ان کا محتاج ہے، مطلق نسبی چیز بندوں کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین مطلق طور پہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں عبادت کا حکم کیوں دیا؟ جب اللہ محتاج نہیں تو اللہ پھر حکم کیوں دے رہا ہے عبادت کا؟ عبادت کا فائدہ یا نقصان خود عبادت کرنے والے ہی کی طرف پلٹتا ہے۔ اس لیے اگر ساری کی ساری دنیا، ساری کائنات جس میں اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کی دیگر مخلوقات بھی ہیں، سب کو لے لیا، سب کے سب اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، فرشتے، انس، جن، جو لاتعداد ہیں، کوئی گن نہیں سکتا کہ اب تک کتنے لوگ پیدا ہوئے اور کتنے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو روئے زمین، ساتوں آسمان، یہ ساری کی ساری کائنات جو اللہ کے بندے ہیں اس کائنات میں، سب کے سب بندگی میں سب سے ٹاپ لیول پہ ہوں، سب بالکل آخری حد جو عبادت کی ہوتی ہے، اور لگ جائیں عبادت میں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، ان تمام کی عبادت سے میرے ملک میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور سب کے سب جتنا بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انسان برے سے برا ہو سکتا ہے،
حد آخری حد، سب کے سب برے ہو جائیں، اور جتنی بھی برائی ان کو کرنی ہے کرتے جائیں، تو اللہ کے ملک میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں پیدا ہوگا، کوئی کمی پیدا نہیں۔ اللہ غنی مطلق ہے، واللہ هو الغنی الحمید۔ تو یہ ضرورت جو ہے، محتاجی اور ضرورت مند ہونا، یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی قدرت تو یہ ہے کہ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ تم اگر اللہ کی عبادت نہ کرو اور تم اللہ سے بغاوت کر جاؤ، تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، سب کو اللہ ختم کر دے گا۔ ویأتی بخلق جدید، اور نئی جنریشن پیدا کر دے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ رب العالمین پر مشکل نہیں، بہت آسان۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن۔ اب ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ کیسے کرے گا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہمارے عقل کی کمی ہے، ہماری عقل بڑی چھوٹی ہے۔ ہماری عقل نے تو آج تک اس جسم کے اندر بہت سارے حقائق کو نہیں سمجھا ہے، تو باہر کی چیزیں کیا سمجھے گا؟ تو اس لیے اللہ کی قدرت سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ کے احکام کو ماننا ان چیزوں میں بھی جو ہماری عقل میں داخل نہیں ہوتی ہیں، ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے جب انہوں نے عقل کو دخل دینا شروع کیا۔ کتنے لوگ ہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں عقل کی بنیاد۔ کیسے اللہ سزا دے گا؟ ایک آدمی مثال کے طور پہ دریا میں ڈوب کے مر گیا، مچھلیوں نے اسے کھا لیا، اس کا کوئی جز کا پتہ نہیں، کیسے اللہ؟ یہ اللہ کی قدرت میں نقد ہے، اللہ کی قدرت میں شک ہے۔ اللہ جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے کر سکتا ہے، اس پر کوئی چیز مشکل نہیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ اور اللہ کا عدل اور انصاف ایسا ہے کہ دوسرے کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دیتا ہے، دوسرے کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں دیتا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ بلکہ قیامت کے دن اگر کسی کو بلایا جائے کہ تھوڑا سا ان کا بوجھ اٹھا لو، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، گرچہ وہ مطالبہ کسی بہت سا قریبی ہی سے کیا جائے۔ شوہر اپنی بیوی سے کہے تھوڑی سی مدد کرو، تو بیوی کہے گی ہاں تمہارے بڑے اچھے شوہر تھے، آ جاؤ۔ باپ بیٹے سے کہے گا، بیٹا کہے گا کہ ہاں آپ میرے بہت ہی پیارے باپ تھے اور آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، آئیے آج میں آپ کی مدد کروں گا۔ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، گرچہ وہ انتہائی قریبی رشتے والا ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ آج اگر ایک بھائی کو کوئی کچھ کہہ دے تو آپ کا کیا جذبہ ہوتا ہے؟ گالی دے دے مثال کے طور پہ، سگا بھائی ہے تو آپ جو ہے اپنی جان پہ کھیل جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تقاضا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے رشتے، بیوی شوہر کے رشتے، باپ بیٹے کے رشتے، ان رشتوں سے قریب اور کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ جب یہ قریبی رشتے نہیں آئیں گے تو پھر دوسرے رشتے والے کسی بھی نوعیت کا رشتہ ہو، دوستی کا رشتہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی آنے والا نہیں ہے۔ تو انتم الفقراء الی اللہ، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، تمہیں کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اور کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے بقا میں۔ جب زندگی باقی رہے گی تب تو دوسری چیزیں آئیں گی ضرورت کی، زندگی ہی نہیں رہے گی تو پھر دوسری چیزوں کی ضرورت کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ذات کی بقا میں اللہ کے، وہ کیسے؟ ہم تو چل پھر رہے ہیں، سب کچھ تو کر رہے ہیں، ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، پھر کیا اللہ کی محتاجی؟ کیا اللہ کی محتاجی؟ یہ اللہ رب العالمین کا رحم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ ہماری سانسیں آ اور جا رہی ہیں۔ اگر ایک پل بھی اس کا کرم رک جائے تو ہماری سانس رک جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اپنی دعا میں، یا حی یا قیوم
برحمتک استغیث، اے اللہ میں تیری رحمت کا تقاضا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تیری رحمت کی محتاجی کا واسطہ دیتا ہوں، برحمتک استغیث، تیری رحمت چاہتا ہوں، تیری رحمت کا محتاج ہوں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ، کہ اللہ میرے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی حالات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں ان کی اصلاح کر دے، یعنی میں تیرا محتاج ہوں، تو اگر میرے حالات میرے مسائل کی اصلاح نہیں کرے گا تو میں کچھ نہیں ہوں، بے بس ہوں، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پل پل ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، اور تمام امور میں چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی چیز تک اس فلک کے اوپر جانے کے بعد نیچے آنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر یہ پلک اللہ رب العالمین اوپر روک دے، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے نیچے نہیں کر سکتی ہے، اور نیچے آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے اوپر نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا اطمینان ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم جس قدر اپنی حاجت کا احساس اللہ کے تعلق سے کریں گے، اتنی ہی قوت کے ساتھ اور اتنی ہی عاجزی کے ساتھ اور اتنی ہی انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑیں گے۔ اور جتنا ہی ہم یہ سمجھیں گے مستقل میں طاقتور ہوں، میرے اندر اللہ رب العالمین نے یہ ہنر رکھا ہے، وہ ہنر رکھا ہے، یہ تمام چیزیں اگر ہمارے دل میں آئیں گی تو اللہ رب العالمین سے دوری بنتی جائے گی۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہن و دماغ میں جمال کا، مال کا، حسب کا، نسب کا اور مناصب کا غرور آیا، تو اس غرور کے چکر میں جب وہ کمزور ہوئے تو پھر ان کی کمزوری کوئی دور کرنے والا نہیں ہوا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ رب العالمین کا یہ کلام بہت ہی عظیم ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، بھکاری ہو، ہر چیز کے اندر ذرے سے لے کر کے پہاڑ تک جو بھی چیز تمہاری ہے، جو بھی ضرورت تمہاری ہے، اس میں تم صرف اور صرف اللہ کے محتاج ہو، اور دوسرے لوگوں سے جو چیز آتی ہے وہ اپنی طرف سے تھوڑے کچھ دے رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، تو وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی عطا میں سے دے رہے ہیں، لیکن یہ عطا اسی حد تک ہے جس حد تک کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ڈسٹرب نہ ہو۔ اگر ہم کسی بندے کو اس حد تک پہنچا دیں کہ اس کی عطا اس درجے تک پہنچ گئی ہے جو درجہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے، تو یہ عقیدہ انسان کو شرک میں داخل کر دے گا۔ اس لیے بندے کے لیے بندے کی عطا، بندے کے لیے بندے کی محتاجی ایک نسبی چیز ہے، لیکن بندے کی محتاجی اپنے رب کے تعلق سے مطلق طور پہ ہے، اور جب تک اللہ رب العالمین کا رحم و کرم اور اس کا احسان اور اس کی مہربانی نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ کے بندے بھی ہماری ضرورت پوری نہیں کر سکتے، جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے بندوں کو حاجت روا بنا رکھا ہے معقول طریقے سے اور فطری طریقے سے۔ اس لیے جو ہے اللہ رب العالمین نے فقر کا ذکر کر کے واللہ الغنی اسی لیے ذکر کیا کہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی ضرورت ہے، اللہ نعوذ باللہ اللہ ضرورت مند ہے ہماری عبادت کا، ہماری تلاوت کا، ہمارے ذکر کا، ہمارے روزوں کا، اللہ ضرورت مند ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا محتاج تم ہو، میں نہیں ہوں، اس لیے کہ میں غنی مطلق ہوں، کسی بھی چیز میں مجھے کسی کا کوئی سپورٹ نہیں چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب پیدائش کا ذکر کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کم سے کم یہ جن کو تم پکارتے ہو ذرا بتاؤ کہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ اے لوگوں، دیکھیے لوگوں کی عقل کی کمی دیکھیے اور سوچ کی کمی دیکھیے اور محرومی دیکھیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جسے تم پکارتے ہو لن يخلقوا ذبابا، ان کے اندر تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی مکھی پیدا کر کے دکھائیں۔
है ताकत किसी के अंदर? मक्खी तो छोड़ दीजिए, मक्खी का जो पर है, जिस तरह से अल्लाह ने इस मक्खी के अंदर पर रखा, उस जैसी मक्खी का पर आज की पूरे दुनिया की सबसे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी बना सकती है? नहीं बना सकती। कम से कम आज की टेक्नोलॉजी है, लोग मौत आती है और लोग अपना पूरा मुल्क और पूरी प्रॉपर्टी और पूरी दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। कम से कम जो पावरफुल हैं बिल्कुल हर एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, कम से कम मेडिकल के लाइन में बहुत हाई फाई पहुंचे हुए हैं, कम से कम एक रूह जैसी चीज बना लेते, कम से कम अपने बका का जो है सामान पैदा कर लेते। रूह क्या है? जानते हैं आप रूह क्या है? आप जानते हैं रूह क्या है? कितने किलो है? कैसी शक्ल है? सब हम जानते हैं। रूह एक अल्लाह का अम्र है, बस। इसके अलावा तफसील हम नहीं जानते, लेकिन है रूह हमारे अंदर। जब इंसान मर जाता है तो कहते हैं उसकी रूह क्या हो गई? कब्ज हो गई, यानी निकल गई। इस रूह को भी आज की पूरी तरक्की याफ्ता दुनिया न बना सकी, जो कि बड़े दावेदार है, हमने बहुत कुछ बना डाला है और हमने हर चीज का बदल बना डाला है, लेकिन रूह जैसी चीज जो एक छोटी सी चीज है देखने में, सुनने में, लेकिन बहुत अजीम चीज है इस जैसी चीज बनाने में। नहीं यखलुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, सब के सब इकट्ठा हो जाएं, आबिद भी और माबूद भी, दाई भी और मदऊ भी, सब के सब इकट्ठा हो जाएं कि एक मक्खी जिस तरह अल्लाह ने बनाई है, चलती है, फिरती है, उसके हकाइक हैं, उस जैसी एक मक्खी पैदा करके दिखा दे। अल्लाह ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों मिसाल दे रहा है? उनकी कमजोरी को जाहिर करने के लिए कि इतने बेबस हैं ये, जिनके सामने तुम जाके पेशानियां टेकते हो, जिनके सामने तुम जाकर के दुहाइयां देते हो अपनी हाजतों की, अपनी जरूरतों की। उनकी बेबसी का आलम यह है, उनकी कमजोरी का आलम यह है, उनकी आदम कुदरत का आलम यह है कि अल्लाह ने बड़ी बड़ी चीजें बनाई हैं, समंदर में, खुश्की में, तर में, बहुत सारी चीजें हम जानते ही नहीं हैं। लेकिन ये मक्खी जो तुम्हारे दरमियान रहती है, इसके हकाइक सारी चीजें तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे मुआशरे के अंदर रहती है, इस मक्खी को भी नहीं बना सकते। लन यखलुकू, अल्लाह ने चैलेंज किया कि नहीं बना सकते। किनकी बात कर रहे हैं हम? उनकी जिनके नाम, जिनकी विलायत के नाम पर हम बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर देते हैं कि इनकी करामतों का आलम ये है और इनके कुदरतों का आलम ये है कि ये तो सूरज को नीचे उठा करके गोश्त पका लेते हैं। उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये मक्खी नहीं पैदा करते, ये सूरज क्या नीचे उतार दें। लेकिन झूठ बोलने का की कोई हद होती नहीं है, ऐसी जितनी भी करामतें हैं सब झूठी होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे सारी करामतें गुज़िश्ता होती हैं, गुजरी हुई। अभी मौजूदा कोई करामत आप नहीं देखेंगे, सब गुजर चुकी हैं। क्यों? इसलिए गुजर चुकी हैं, कहाँ से आपको प्रूफ करेंगे? कहते जाओ। तो अल्लाह का कलाम अगर आप पढ़ेंगे और उसकी तफसीर अगर आप देखेंगे, तो आबिद जो है आबिद और जो माबूद है, माबूद हकीकी और माबूदान बातिला, उनकी हकीकत अल्लाह ने इतने बेहतरीन अंदाज में पेश की है कि अक्ल में बड़ी आसानी से उन लोगों के दाखिल हो जाती है जो इंसाफ पसंद है, जिन्होंने अपनी अक्ल और सोचने का रास्ता ही बंद कर दिया है। उनके लिए तो फिर कोई चीज काम नहीं आएगी। लन यखलुकू ज़ुबाबन वलौ इज्तमऊ लह, अल्लाह ने फरमाया कि ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मक्खी पैदा करना बहुत बड़ी चीज है। वइन यसलुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन, बल्कि इनके यहाँ जो चीजें पेश की जाती हैं, हमारे मंदिरों में क्या है, खाने पीने की चीजें पेश की जाती हैं बहुत सारी चीजें, मज़ारों पे क्या पेश किए जाते हैं, खाने पीने की चीजें बहुत सारी, पहनने की चीजें पेश की जाती हैं। किसके पास जाती हैं? उस दरगाह वाले के पास जाती हैं? नहीं जाती हैं, उन मुजाविरों के पास जाती हैं। इसलिए उनकी लाइफ स्टाइल अगर आप देखेंगे तो माशाल्लाह अरबपति खरबपति होते हैं। उनकी गाड़ियां देखें तो माशाल्लाह, बिजनेस क्या है उनका? कोई कारोबार है, कोई फैक्ट्री है। लाइफ स्टाइल कहाँ से हो रही है? यही जो हम कर्ज लेकर के या इसी तरह से अपनी खास गाढ़ी कमाई से निकाल करके ले जाके वहां पेश करते हैं कि इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा और इससे हमें नेकियां मिलेंगी, इससे अच्छाइयां मिलेंगी। उसका अज्र किसको मिल रहा है? उसका बेनिफिट जो वहां का मुजाहिर है।
مجاور ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، وہ مجاور جو بیٹھا ہوا ہے، اگر کوئی مٹھائی کی چیز ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، اس پر آ جائے مکھی، تو اس مجاور کی جو زندہ ہے، جو قبر میں ہے تو اس کا تو کہنے ہی کیا ہے، جو زندہ ہے، جو مجاور اور خادم بن کے بیٹھا ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس پیش کردہ چیز کو مکھیوں سے آل ٹائم محفوظ کر سکے. آئیں گی مکھیاں بیٹھیں گی پھر ہٹائے گا، آئیں گی مکھیاں بیٹھیں گی پھر ہٹائے گا. اور اگر وہ مکھی آ کر کے وہاں سے کوئی چیز کتنا لے گی، مکھی معمولی سی چیز، تو اس کو روک نہیں سکتے، اس سے واپس نہیں لے سکتے. اتنے بے بس ہیں، اتنے بے بس ہیں. وَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، عابد بھی اور معبود بھی دونوں کے دونوں بڑے کمزور ہیں. عابد بھی کمزور اور معبود بھی کمزور، داعی بھی کمزور اور مدعو بھی کمزور. وَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. ان لوگوں نے ایسا کر کے کہ جو عاجز ہیں، جو خود محتاج ہیں، ان کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کر کے اللہ کی عزت نہیں کی، اللہ کی تعظیم نہیں کی، اللہ کی بڑائی نہیں بیان کی. اللہ کی تعظیم اس چیز میں تھی کہ صرف اور صرف حاجت روا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. صرف اور صرف مشکل کشا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. دنیا میں وہ لوگ جو ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس ضرورت کو بھی پوری کروانے والا اللہ رب العالمین ہے. اسی لیے جب تک اللہ نہیں چاہے گا آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. بس اوقات آپ دیکھتے ہوں گے کہیں جاتے ہیں اپنے کام کے لیے، ایک بار دو بار بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، نہیں ہوتا ہے کام. لیکن ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک دن جاتے ہیں اور مایوس ہو کر کے جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسی سبیل پیدا کر دیتا ہے کہ تصور کے خلاف کام ہو جاتا ہے اور چلے آتے ہیں. یہ اللہ چاہتا ہے. اس لیے جب اللہ چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے. لیکن ہم کمزوری ایمان کی بنیاد پر ظاہری وسائل پر ایمان زیادہ اور حقیقی وسیلے پر ایمان کم رکھتے ہیں، اعتماد کم رکھتے ہیں. اس لیے جو ہے ہم کسی بھی امر میں فوراً ہمارا ذہن فلاں 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 کی طرف جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں تو مسبب الاسباب و اللہ رب العالمین آسمان سے نہیں آتا کرنے کے لیے ہماری ضرورت کوئی، اپنے بندوں کو مسخر کرتا ہے. اور ہمارا یہ ایمان اور یہ ہمارا عقیدہ ہے پختہ کہ اگر ہم اللہ رب العالمین پر توکل کریں اور اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کریں، انکساری ظاہر کریں اور دعا کریں کہ اللہ تو اپنی قدرت سے ہمارے اس کام کو آسان بنا دے، تو اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو مسخر کرتا ہے جو اس کے لیے آسانی کا سبب بن جاتے ہیں، اس کے کام کو ختم کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، اس کا کام ہو جاتا ہے. لیکن کرتا اللہ ہی ہے، دلوں میں باتیں ڈالتا اللہ ہی ہے. اور جو بندہ اپنی ذہانت سے، اپنے عقل سے، اپنی طاقت سے، اپنے علم سے فائدہ کسی کو پہنچا رہا ہے، وہ بھی عطا اللہ کی ہے، وہ بھی توفیق اللہ کی ہے. اس لیے سارا معاملہ اللہ کی طرف پہنچتا ہے. اس لیے کتنی خوبصورتی کی بات ہوتی ہے اور کتنے فخر کی بات ہوتی ہے کہ بندے کی بڑی سے چھوٹی ضرورت جو اس کے سامنے آتی ہے وہ اپنا ہاتھ اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھا دیتا ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کا ہاتھ میں صفر واپس کروں. دنیا میں کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے سامنے اپنی ضرورت ایک بار، دو بار، تین بار رکھیں تو جتنی بار رکھیں اتنا ہی وہ خوش ہو، بلکہ عکس ہے اس کا. آپ کسی کے پاس جائیں گے اپنی ضرورت کے لیے، ایک بار گئے کر دے گا، دوسری بار گئے کر دے گا، تیسری بار گئے کر، بار بار جائیں گے تو دروازہ بند کر دے گا. ایک ہی ذات ہے اللہ رب العالمین کی کہ جتنا ہی بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرتا ہے، جتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین سے بندہ طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نہ سوال کرنے کی بنیاد پہ ناراض ہوتا ہے کہ بندہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا ہے، مجھے اپنی ضرورت پوری کرنے والا، اپنی حاجت روا مشکل کشا کیوں نہیں سمجھ رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا ہے، کمزور بندوں کے پاس کیوں جاتا ہے. اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اس لیے ایمان کا تقاضا اور اسلام کا تقاضا اور اللہ کی محبت اور اللہ رب العالمین کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے انتہائی
आजिजी, इंकिसारी और इंतहाई गिरिया उजारी के साथ अपनी पेशानी उसके सामने रखें, अपना हाथ उसके सामने उठाएं और दीन और दुनिया दोनों की भलाइयों का अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करें। और सबसे अजीम सवाल हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से हिदायत की करें, हिदायत का सवाल। इसीलिए अल्लाह ने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की तालीम दी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि ए बंदो, दो चीजें बड़ी खास तौर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र की है हदीस कुदसी में कि कुल्लुकुम वाल्लुन इल्ला मन हदैतु फस्तहदूनी, तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय उसके जिसको मैं हिदायत दूं। इसलिए हिदायत तलब करो। क्या मतलब हिदायत का? हिदायत की दुआ करो कि अल्लाह ताला तू मुझे सिराते मुस्तकीम की हिदायत और सिराते मुस्तकीम की मारिफत की हिदायत दे दे। इसलिए कि जब तक मारिफत की हिदायत नहीं होगी, अल्लाह ने फरमाया तुम सब के सब गुमराह हो सिवाय मैं जिसको हिदायत दे दूं। तो इसलिए जो है हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए हिदायत की। हिदायत अगर हमें मिल गई तो फिर उसके बाद हर चीज के मांगने की हिदायत अल्लाह से हमको मिल जाएगी। इसलिए कि मेन चीज हिदायत का रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है। तो बहरहाल खुलासा कलाम यह है कि हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर का मंगता होना चाहिए, गैरुल्लाह के दर का मंगता नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक शुबहा ज़ाहिर कर दूं कि किसी भाई से कोई चीज तलब करना जिसकी वो कुदरत रखता है, मौजूद है, आमने सामने है, इसमें कोई शरीयत में कबाहत नहीं है। क्योंकि इस चीज को भी लोग शिर्क से जोड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम अल्लाह के बंदों से उस चीज को तलब करें जिस पर बंदे की कुदरत नहीं है, तो ये शिर्क होता है। लेकिन जिस पर बंदे की कुदरत है, बंदा हमारी मदद कर सकता है, हम बंदे की मदद कर सकते हैं, इसमें कोई इश्काल नहीं है। शरीयत में आदमी कर सकता है, अगर जायज चीज है, जायज तरीके से है। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जाहिरी और बातिनी, जिस्मानी और रूहानी तमाम ज़रूरतों को पूरी फरमाए और हमें इस बात की तौफीक दे कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इंकिसारी, आजिज़ी, जिल्लत के साथ अपनी हर ज़रूरत उसके सामने रखें और गैरुल्लाह से ताल्लुक़ इस तौर पर जोड़ने से हम दूर रहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से रिश्ता कमज़ोर हो। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला हमें पक्का, सच्चा, मोमिन, मुवाहिद, मुस्लिम, इबादत गुजार बनाए और हम तमाम की ज़रूरतों को अल्लाह ताला पूरी फरमाए और हर किस्म के शर, हर किस्म के फितने और हर किस्म की बुराई से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व इय्याकुम। जी, कह रहे हैं कि बहुत सारे मुस्लिम भाई 27 रजब का रोजा रखते हैं, तो ये कहाँ तक शरीयत में जायज है? जैसे क्या सलीका है? 27 रजब को रोजा रखना इबादत है या आदत है? नहीं, जाहिर क्या है, रोजा इबादत है कि नहीं? रोजे दो किस्म के हैं, फर्ज और नफल। जो फर्ज रोजे हैं वो रमजानुल मुबारक के रोजे हैं जो रमजानुल मुबारक के साथ खास हैं, ठीक है। नफल जो रोजे हैं उनके ताल्लुक से यौमुल इस्नैन, यौमुल खमीस या हर अरबी महीने के एतबार से 13, 14 और 15, जिसको अय्याम बीस कहते हैं, इसके ताल्लुक से, या आशूरा का रोजा है या अरफात का रोजा है, इनकी सारी चीजों की दलाइल हैं जो दिन के साथ खास हैं, यानी खुसूसियत है। ये रोजे हम इन दिनों में इसलिए रखते हैं कि खास है। रजब का रोजा जैसे है 27वें रजब का, इस खुशी में रखते हैं कि उस तारीख को मेराज हुई, सबब जो है मेराज है। सवाल पहले ये है, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज 27 रजब को हुई है? क़यामत की सुबह तक कोई किसी सही दलील से साबित नहीं कर सकता कि 27 को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, और जो भी कहता है वो झूठा इंसान है। साल किस साल हुई इसका भी पता नहीं है, किस महीने में हुई इसका रजब कहते हैं, लेकिन अक्सर उलमा इसमें मुख्तलिफ है। कोई महीना कहता है, कोई महीना। तो रजब का महीना भी फिक्स नहीं है किसी भी दलील की बुनियाद पे कि रजब में इसरा मेराज हुई।
जिस बात पर उलमा मुत्तफिक हैं वो ये है कि अल्लाह के नबी होने के बाद और हिजरत से पहले हुई। कब हुई अल्लाह आलम। तो अब जो लोग रोजा रखते हैं 27 रजब का, उनसे सवाल यह है कि जब 27 रजब की महराज साबित ही नहीं है तो रोजा किस बुनियाद पर? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि चलो ठीक है, साबित है 27 को महराज हुई, ठीक है ना, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोजा रखा? सहाबे किराम ने रखा? अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया? नहीं दिया, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। अब रोजा रखने वालों से सवाल यह है कि भाई आपने किस बुनियाद पर इस रोजे को इस तारीख से खास किया? कौन है खास करने वाला? नबी, सहाबी, ताबिई, तबा ताबिई? नहीं। जब इसका सबूत ही नहीं है कि जहां से हमें ये अहकाम मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कोई आउटर शख्स है जिसको शरीयत में मुदाखलत की इजाजत नहीं है, उसने मुदाखलत की है। इसलिए ये इंतहाई कबीह किस्म की बिदअत और इंतहाई मुनकर चीज है 27 शाबान को मेराज और इसरा की बुनियाद पर रोजा रखना। कतान जायज नहीं है, इसलिए कि नबी का न फरमान है, नबी का न अमल है, न सहाबा का अमल है, न ताबिई तबा ताबिईन का अमल है। ये बाद में जिस तरह से और सारी बिदातें दाखिल की गई, ऐसे ही इस बिदात को भी दाखिल किया गया। बहुत सारे लोगों ने नमाज जो है पहले हफ्ते में नमाज का मसला दाखिल किया सलातुर रगाइब के नाम से। कुछ लोगों ने रजब के महीने में रोजे को जो है अफजलियत का मकाम दिया। खुलासा ये है कि किसी भी इबादत को रजब के महीने की फजीलत से खास करके करने की इजाजत नहीं है। वैसे आप रोजा रखें दूसरे महीने, हाँ सिर्फ इसके ताल्लुक से ये है कि ये जैसे दीगर महीने हैं हुर्मत के, ऐसे ये भी हुर्मत का महीना है। इसके अलावा इबादत के ताल्लुक से, रोजे नमाज के ताल्लुक से कोई खुसूसियत नहीं है, इसलिए ऐसी बात लाना ये सरासर जायज और दुरुस्त नहीं है।